بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ برادران اسلام، قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سے سب سے زیادہ علم، ساری کائنات سے زیادہ علم سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بلکہ تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہیں جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو وہ علم عطا فرمانا چاہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جس کا ارادہ ہو کہ وہ علم لینا چاہتا ہے وہ دروازے پہ آئے، یعنی وہ در علی پر آئے۔ جس کی تمنا ہو کہ میں علم حاصل کروں تو اسے چاہیے کہ حضرت علی پاک کے در پر حاضر ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان تفسیر کبیر کے اندر اس طرح موجود ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب من العلم واستنبطت من کل باب الف باب، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باب تعلیم فرمائے علم کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں پھر ان میں سے میں نے 1000 ابواب جو ہیں آگے میں نے خود استنباط کیے۔ ایک جگہ پر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم قرآن مجید میں رکھا ہے، قرآن مجید کا سارا علم اللہ پاک نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ شریف کا سارا علم اللہ پاک نے با میں رکھا ہے، اور با کا سارا علم اللہ پاک نے با کے نقطے میں رکھا ہے، اور فرمایا وہ نقطہ میں علی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وجہ سے، یعنی جو ان کے پاس علم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی، اس کی بنیاد پر ایک روز کوفہ کے منبر پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف آپ نے پہنا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک بھی پکڑی ہوئی ہے۔ اس دوران آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہن کر، امامہ شریف پہن کر، شمشیر مصطفیٰ ہاتھ میں پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ زمین کے علاوہ آسمان کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھنا چاہو آپ پوچھ سکتے ہو، اس لیے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے رستے سے میں واقف ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین آ کر کہنے لگے آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی، اس کے بعد آپ نے زمین کی طرف اٹھائی، دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی۔ جب دیکھ لیا تو فرمایا میں نے مشرق بھی دیکھا ہے، مغرب بھی، میں نے شمال بھی دیکھا ہے، میں نے جنوب بھی دیکھا ہے، مجھے اور کہیں بھی جبریل نظر نہیں آئے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے لعلہ انت، شاید وہ آپ ہی ہیں، یعنی جبریل امین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل امین بھی یہ سن کے مسکرا پڑے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت یہ فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا آپ کی محفل میں، تو اس نے کہا کہ علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب اگر آپ دینا پسند کریں۔ فرمایا کون سا سوال کرنا چاہتے ہو، پوچھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتائیں مجھے کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا اس رب کو آپ نے کبھی دیکھا بھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اگر میں اس کو دیکھوں نا تو اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ پھر کیسی عبادت ہوئی؟ یہ کیسی عبادت ہوئی کہ میں سجدے اس کو کروں کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک اور یہودی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مدر تھا، اس یہودی نے چند سوال کیے کہ نگہ ذرا آپ یہ بتائیں
کہ وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ آپ نے کہا وہ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر کہنے لگا وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے؟ آپ نے کہا وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں۔ وہ پوچھنے لگا ذرا بتائیں وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کی والدہ ہیں لیکن والد نہیں۔ وہ پوچھنے لگا ذرا یہ بتائیں وہ کون سا پتھر ہے جس نے بچہ جنم دیا، یعنی ایک جانور جنم دیا؟ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، جوان حاملہ اونٹنی، وہ جو ہے ایک پتھر سے نکلی۔ وہ کہنے لگا وہ کون سی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھنے لگا وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا ایک لمحے میں حمل ٹھہرا، ایک لمحے میں دن کی یعنی 3 گھڑیوں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی؟ تو کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں کہ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل کا معاملہ فرمایا، یعنی حمل ٹھہرا، ایک لمحے میں درد ذی ہوئی اور ایک لمحے کے اندر ہی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا سلسلہ پاک اس کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ دن کے 3 گھڑیوں کے اندر یہ سارا سلسلہ کار ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ یقیناً آپ باب مدینۃ العلم ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینۃ العلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور پھر مدینۃ العلم کی باب بھی ہیں، یعنی دروازہ ہیں۔ کہ فرمایا کہ جس کا ارادہ ہو کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پہ آ جائے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔